بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے شیخ سعدی کی ایک اور سبق مذاکرات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی شہزادے کو اپنے باپ کا بہت بڑا خزانہ ورثے میں ملا۔ اس نے سخاوت و بخشش کا ہاتھ کھول دیا اور خوب سخاوت شروع کر دی اور اپنے لشکر اور عوام پر بے دریغ روپیہ لٹا دیا۔ اگر تو عظمت و بزرگی کا خواہشمند ہے تو بخشش و سخاوت کر، کیونکہ جب تک تو دانہ نہیں ڈالے گا یعنی بیج نہیں بوئے گا وہ اگے گا نہیں۔ گویا جس طرح بیج بونے کے بعد ہی فصل حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح عظمت کی خاطر سخاوت اور بخشش شرط ہے۔ اس شہزادے کے کم عقل ندیم نے اسے اس بات پر نصیحت کرنا شروع کر دی کہ گزشتہ بادشاہوں نے یہ مال و دولت بڑی جد و جہد سے جمع کیا اور کسی موقع و مصلحت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ اس لیے تو اس حرکت یعنی سخاوت سے باز آ جا، کیونکہ جنگیں درپیش ہیں اور دشمن طاق میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موقع یا ضرورت پڑنے پر تو عاجز ہو کر رہ جائے۔ اگر تو عام لوگوں میں خزانہ بانٹے گا تو ہر گھر والے کو چاولوں کا ایک دانہ ملے گا، یعنی کوڑی بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے ہر ایک سے ایک ایک جو کے برابر چاندی کیوں نہیں وصول کرتا کہ اس طرح تیرے پاس ہر روز ایک خزانہ جمع ہوتا جائے گا۔ بادشاہ جو پہلے شہزادہ تھا اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے ندیم کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلطنت کا مالک بنایا ہے تاکہ میں خود بھی کھاؤں اور دوسروں میں بھی بانٹوں۔ میں کوئی چوکی دار نہیں ہوں کہ اس خزانے کی حفاظت میں لگا رہوں۔ قارون نے اپنے بے شمار خزانوں کے باوجود ہلاک ہو گیا، لیکن اس کا نام و نشان مٹ گیا، جبکہ نوشیروان اپنے عدل و انصاف اور نیک نامی کے باعث نہیں مرا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر تو مر گیا ہے، لیکن اس کا نام اور اس کے اچھے کارناموں کے سبب ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ بخشش و سخاوت والا کام صرف حکمرانوں پر ہی لاگو نہیں ہوتا بلکہ ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے۔ ہمارے قریب بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، ان کے ساتھ بخشش و سخاوت کرنی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی